حج اور بیت اللہ کا فلسفہ بہت عمیق ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. ایک قم مقدسہ کے ایام میں جب فرصت تھی تو ان کاموں کی طالب علمانہ امور کی، تو ایک کام یہ ہوا کہ حج کا فلسفہ و اسرار وہاں پر بیان ہوئے، جو سالوں بعد، شاید 22 سال بعد اس کی ایک جلد چھپ چکی ہے ابھی 22 سال بعد، اور وہ چھپ کے مدفون ہے. اور نہ بتایا گیا مومنین کو کہ موجود ہے، اور بتا بھی دیں تو مومنین پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ جب ہم حج کر چکے ہیں یا کر لیں گے تو اس کی کیا ضرورت ہے آگاہ ہونے کی. اس میں بیان کیا ہے حج کے مقاصد، ظاہری، جسمانی اور باطنی، لیکن اس کا ظاہری مقصد بہت عظیم ہے. میں اس لیے تاکید کرتا ہوں کہ عبادتوں کے ظاہری مقصد کو گٹایا گیا ہے شعوری طور پر، صوفیت کے بہانے، عرفان کے بہانے، اخلاق کے بہانے، مختلف عناوین کے تحت عبادتوں کے ظاہری ڈھانچے کی تنقیص کی گئی ہے کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بے فائدہ ہے. اس لیے میں تاکید کرتا ہوں کہ یہ ظاہری عمل ہی بہت عظیم عمل ہے. اگر توفیق ہو اسی حد تک ہم حج کر لیں یا اسی حد تک ہم نماز قائم کر لیں اور پھر اس کے ظاہری اگلے مراحل بھی ساتھ طے کریں، تو یہ مقصد ہم نے حج کا یا نماز کا حاصل کر لیا ہے. کعبۃ اللہ کا ایک مقصد ہے نظام الہی کی تشکیل میں مرکزیت کی ضرورت ہے، اور چونکہ نظام الہی علاقائی نہیں ہے، یہ ذہن میں بات ہے چونکہ ہم نے باقاعدہ ترتیب سے دینی نصاب پڑھا ہوا نہیں ہے، جستہ گریختہ رینڈم میں ہم نے دینی نصاب پڑھا ہے. یعنی کہیں سے کوئی ایک آدھ چیپٹر، اس کا ایک آدھ پیراگراف، ایک آدھ مجلس کسی موضوع پر، ٹاپک پر سن لی. مثلا قرآن کریم پورا ایک نصاب ہے دین کا، تو اس میں سے چند آیات اور چند آیات سے چند مطالب ہم نے مجالس میں اس طرح سے جگہ جگہ سے سن لیے منتخب. تو ترتیب ہے ہی نہیں ہے ذہن میں ہمارے دین کی. ترتیب سے جب پڑھا ہی نہیں ہے، ترتیب سے بیان نہیں کیا گیا، تو ترتیب کہاں سے آئے گی؟ خود تو ذہن اتنے خلاق نہیں ہے کہ مطالعہ ترتیب سے کر کے اور دین کی ترتیب کو بھی ذہن میں حاضر رکھیں تاکہ ہر چیز کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے. ترتیب وار چیز کو جب نگاہ کیا جائے اور پتہ ہو کہ یہ ترتیب میں کہاں آ رہی ہے، پھر اس کا فلسفہ بھی، اس کی حکمت و مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر ہم ایسے رینڈم میں کسی چیز کو، جیسے یہ عمارت ہے، ایک کھڑکی پکڑ کے اس کے کھڑے ہو جائیں کہ اس کھڑکی کا کیا مقصد ہے، یہ کھڑکی یہاں کیوں ہے، اس کھڑکی کا فلسفہ بیان کریں، تو اگر آپ ترتیب سے دیکھیں عمارت کو تو آپ کو کھڑکی خود ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں ضروری ہے. اسی طرح کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. اگر ہم کائنات کو ترتیب سے سمجھیں تو ہر چیز کائنات کی اپنی جگہ نظر آئے گی اور بہترین نظر آئے گی، موضوع نظر آئے گی، فٹ نظر آئے گی. لیکن اگر رینڈم میں دیکھیں کسی ایک چیز کو تو وہاں پر ہر چیز پر سوال ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ مکھیاں کیوں ہیں، یہ کیڑے مکوڑے کیوں ہیں. یا وہ قصہ جو مولا رومی نے بیان کیا ہے کہ چونٹیوں کا سوال یہ ہے کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے، اور موسیٰ اللہ سے سوال کر رہے کہ چونٹیاں کیوں پیدا کی ہیں. دونوں حیران ہیں ایک دوسرے کی خلقت پر. لیکن اگر ترتیب سے دیکھا جائے تو چونٹی بھی ضروری ہے، موسیٰ بھی ضروری ہے، اور ہر چیز اپنی جگہ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بنائی ہے اس کا وجود وہاں نظر آتا ہے، ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی ذہنی ترتیب بنانے کی ضرورت ہے. ایک نظم ذہن کے اندر قائم ہو، پھر اس نظم کے مطابق ہم سمجھیں، سوچ منظم ہو، اس سوچ کے مطابق مطالعہ منظم ہو. ہم نے طلبہ کو دیکھا ہے، جس زمانے میں طلبہ مطالعہ کرتے تھے، ابھی ڈیجیٹل دور کے طلبہ کے پاس وقت نہیں ہے مطالعہ کا. جب موبائل نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، اور کتابیں تھیں طلبہ کے پاس، اور کتابیں گھروں میں طلبہ لائبریریاں بناتے تھے، اور ان لائبریریوں میں مطالعہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک کتاب اٹھاتے، اس کا پہلا صفحہ پڑھتے، پھر بند کر کے رکھ کے پھر دوسری کتاب اٹھا لیتے، پھر اس کا کوئی صفحہ جو سامنے آیا ہے وہ ایک آدھ صفحہ پڑھ کے بند کر کے رکھ کے پھر تیسری کتاب اٹھا لیتے تھے. اور اس طرح کئی سال تک اس طرح کا مطالعہ کرتے تھے کہ کوئی کتاب اٹھا لی اور کوئی صفحہ اس کا پڑھ کے بند کر کے رکھ دیا، اور آخر میں علامہ حجت الاسلام بن جاتے تھے جنہوں نے رینڈم میں کتابیں پڑھی ہیں اور صفحات پڑھے ہیں. کوئی تصور جامع نہ علوم کا ذہن میں پیدا ہوتا ہے، نہ دین کا پیدا ہوتا ہے، نہ نظام کا پیدا ہوتا ہے. مطالعہ کرو، ترتیب کے ساتھ مطالعہ کرو، تنظیم کے ساتھ مطالعہ کرو، ذہن اپنے کو نظم دو، اس کے اندر ایک ڈسپلن قائم کرو. بنیادی چیزیں بنیاد میں شروع کرو، فروعی چیزیں فروع کے مقام پر شروع کرو. جب نظم آئے گا آپ کی زندگی میں، یہ نظم آپ کی فہم کو نتیجہ بخش قرار دے گا.
بے نظم مطالعات بے نتیجہ ہیں، بے نظم دوڑ دھوپ بے نتیجہ ہے، بے نظم کوششیں بے نتیجہ ہیں. نظم کو ہر شعبے کے اندر لازمی قرار دو.